واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اللہ ہی مددگار ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات جملے میں عرض کرتا چلوں، یہ جو مدد ہم مانگتے ہیں نا، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ ضمناً بات آ گئی عقیدہ کی روشنی میں میں عرض کرتا چلوں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصور جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ مدد، یا غوث الاعظم مدد، یا مولا کائنات مدد علی المرتضیٰ مدد کہتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ اللہ سے مانگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ سے مدد مانگے، ہے نا ایسے؟ لیکن یہاں پر تھوڑی سی بات کو سمجھ لیجئے گا کہ جو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، مدد حقیقی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اللہ جس کو سپرد فرما دے، جس کو اپنا نمائندہ بنا دے، جس کو اختیارات عطا فرما دے، اس سے جو مدد مانگ رہے ہیں دنیاوی امور کے لیے، آپ دیکھیں نا، دنیا کے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے آپ دائیں بائیں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ تو جب آپ نے رسول اللہ مدد کہہ دیا تو کیا شرک ہو گیا؟ جب آپ کو کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو کسی یار بیلی دوست کو آپ نے کہا یار یہ مدد کرنا تھوڑی سی، کہتے ہیں نا مدد کرنا جی۔ رشتہ داروں کو پکارتے ہیں تھوڑی سی یار میری ہیلپ کرا دو، مدد کرنا، کہتے ہیں مدد۔ وہاں پہ تو شرک نہیں ہوا، وہاں پہ شرک۔ پھر اس وقت بھی کہیں کہ یا اللہ مدد، میں پھنس گیا ہوں اب، تو یہ ذریعہ ہے، دنیاوی ذریعہ، جس کے ذریعے آپ اس مشکل سے نکلتے ہیں، کسی کے ذریعے سے، کسی کی مدد کے واسطے سے۔ تو بے شمار دلائل ہیں جو صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ براہ راست اللہ سے نہ مانگتے تھے۔ یہاں پہ یہ تصور بڑا غلط ہے کہ دیکھیں جی اللہ بھی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب کئی اور یہ مضمون آگے رک جائے گا، میں ایک اور مثال یہاں پہ دیتا ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ایک صحابی جنگ کے دوران ان کی آنکھ نکل گئی، جنگ کرتے کرتے آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، وہ ہاتھ بھی اٹھا کے اب اللہ سے مدد مانگتے، یا اللہ درست فرما۔ کیا انہیں قرآن کا علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا، اسلام کا علم نہیں تھا؟ آج علم زیادہ ہو گیا یا اس وقت علم زیادہ تھا؟ وہ تو حضور کی نگاہوں سے پڑے ہوئے تھے، حضور کی درسگاہ سے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے براہ راست اللہ سے کیوں نہ مانگا؟ سوال پیدا ہوا، نہیں، انہیں پتا تھا کہ مشکل اللہ ہی حل کرتا ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے، مگر مانگنا بواسطہ رسالت ہے، تب اللہ اس مانگے کو قبول فرماتا ہے اور مدد میں اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی وہ ڈیلا اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آنکھ، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اب میرے آقا اگر یہ فرما دیتے نہیں یہ تو شرک کر رہے، اللہ سے مانگ، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو، شفا اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، درست تھا اسے قریب کر لیا اور آنکھ کو اٹھا کر وہیں پہ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، وہ آنکھ جو نکلی ہوئی تھی اسی وقت درست ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ اختیارات عطا فرماتا ہے، ان اختیارات کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجازی معنی میں لینا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ حقیقی مدد اللہ کی ہی ہے، مجازی معنی میں استعمال کر کے اس امر کو، اس مشکل کو ان برگزیدہ لوگوں کے ذریعے حل کروانا ہے اللہ کی بارگاہ سے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا۔ اب وہ کنواں بہت پرانا تھا، بہت سیدھا تھا، لیکن خدا کی قدرت کہ وہاں پہ قافلہ آیا جو تجارت کی غرض سے گزر رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور ایک پانی بھرنے والے کو اس کنویں کے پاس بھیجا، حالانکہ کنویں کے آثار نہیں تھے کہ وہاں سے پانی کوئی نکل رہا ہو۔ اس نے بھی وہاں پہ ڈول لٹکایا
تو اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر اوپر آئے. کڑی سے کڑی ملنی تھی, اللہ نے اسباب پیدا کرنے تھے. وہ جب اوپر آئے تو اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام, اس نے کہا کہ خوشخبری ہو, یہ بہت ہی خوبصورت بچہ لڑکا ہمیں مل گیا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, ہم اس کے ذریعے تجارت کریں گے, یہ ہماری تجارت کا سامان بن گیا ہے, اسے ہم فروخت کریں گے, چونکہ وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے وہ خوب جاننے والا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, وہ ابھی تک تاڑ میں تھے, جو موقع پر آ گئے, جو ہی وہ نکلے نا ڈور میں بیٹھ کر یوسف علیہ السلام, ان کے بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ اس قافلے والوں کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بگوڑا غلام ہے, ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کتنے درہم لوگے؟ انہوں نے کہا اتنے درہم لیں گے. بہت ہی کم قیمت پر ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا, کم درہم پر. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, راہگیر لے کر مصر میں. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ, اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس کا نام کتفیر تھا. جب مصر میں پہنچا نا وہ قافلہ, اور یہ شام میں کنعان کے قریب یہ علاقہ ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے آبا و اجداد رہتے تھے. اب چلتے چلتے مصر پہنچے, مصر میں منڈی لگی, وہاں پہ بولی ہوئی. تفاسیر میں آتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے بولی اتنی زیادہ لگی کہ ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو رکھا, دوسرے میں زیورات اور سونا رکھا, تو اتنی بولی لگی. کسی نے کہا کہ ریشم رکھا, بہت زیادہ بولی لگی. اسی بولی کے دوران جو عزیز مصر تھا, جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا, اس کا وزیر خزانہ جسے عزیز مصر کے نام سے جو مشہور تھا, وہ آیا اس منڈی میں. اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آیا ہے, یہ اس کی اتنی بولی لگی ہے. تو اس کتفیر نے, عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. شاید نہ جانے اسے کوئی چیز نظر آئی, اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت تھی, اس کے حصے میں آنی تھی, اور اسے خرید کر اپنے گھر لے گیا اور بیوی زلیخا کے حوالے کیا, اور اسے کہا کہ او نتخذہ ولد عسى ان ينفعنا, میں نے اس لیے خریدا ہے ہمیں شاید یہ بچہ نفع پہنچائے, یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور ہم اسے عزت اور احترام سے رکھیں. امراتی اکرمی مثواہ, اپنی بیوی کو کہا کہ اسے بڑی عزت اور احترام سے رکھنا ہے. اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں استحکام بخشا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور زمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے عطا فرمایا. اب وہ بچہ یوسف علیہ السلام محل میں پرورش پانے لگا, چھوٹی عمر ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور جب وہ اپنے کمال کو پہنچا, شباب کو, وہ 13 سال کی عمر تھی, اب شباب کیا ہے 20-25 سال کی عمر جب ہوئی, تو ہم نے اسے حکمت نبوت اور علم تعبیر عطا فرما دیا. یاد رکھ لیں یہاں پر نبی, اللہ رب العزت جس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے, اعلان نبوت بعد میں فرماتا ہے لیکن اسے پہلے چن لیتا ہے. یوسف علیہ السلام کو چن پہلے لیا تھا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, چنا پہلے تھا, اعلان اب شباب میں کروایا جا رہا ہے. جب عمر میں پختگی آ جاتی ہے, فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے شخص, اور ہر نفع اور نقصان کا وہ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, تب اعلان نبوت اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی زبان سے. اسی طرح آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک دیکھیں, نبی ازل سے ہیں لیکن پہلے دن اعلان نہیں فرمایا. 40 سال گزر گئے مکہ کی گلیوں میں, مکہ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان کے ساتھ لین دین کیا, تجارت کی, معاملات ہوئے, تب جا کر 40 سال کی عمر میں فرمایا کہ محبوب اب جاؤ غار حرا میں جا کر ان لوگوں کو اکٹھا کرو اور انہیں ایک بات بولو کہ اگر تم لوگ میرے اوپر یقین رکھتے ہیں,
اعتماد رکھتے ہیں، اگر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تجھ پر حملہ کر دے گا تمہارے اوپر، تو کیا مان لو گے؟ وہ سب لوگ بیک زبان کہنے لگے ہاں ہاں محمد ابن عبداللہ ہم مان لیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے جو بات بھی کہی ہے سچی کہی ہے، جو بھی لین دین کیا ہے ہمارے ساتھ درست کیا ہے، بالکل لین دین صحیح رکھا ہے، اس لیے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی، جو بات بھی آپ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ جو بات بھی کریں گے ہم تیار ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پھر کہو کہ اللہ ایک ہے۔ پہلے 40 سال میں نہیں فرمایا، 40 سال نہیں فرمایا، اپنی ذات کو منوایا ان لوگوں کے اندر۔ اس لیے کردار جو انسان کا اپنا ہوتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دیندار طبقوں میں جو اکثر لوگ جو نجی ان کا کردار ہوتا ہے وہ غلیظ ہوتا ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، وہ سٹیجوں پر ممبر پر تو بڑی اچھی لچھے دار اور سر اور تغنم کر کے تقاریر سے دل موہ لیتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے کردار، اس لیے اثر نہیں ہوتا، زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ تو کردار جب بندے کا درست ہو جائے اس کی زبان میں بھی تاثیر آ جاتی ہے۔ اولیاء کاملین کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ ایسے نہیں پڑھایا گیا، وہ ایک نظر اٹھاتے تھے، نظر سے ہی اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ ہے کردار کا عالم۔ تو میرے آقا کا کردار صاف تھا، پورا ماضی 40 سالہ زندگی صاف تھی، اس لیے فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے سامنے ہی جھکو، اس کی عبادت کرو۔ بات دور نکل گئی، میں یہاں پہ عرض کر رہا تھا کہ جب پختہ عمر آ جاتی ہے تو پھر اللہ نبوت کا اعلان فرمانے کا حکم عطا فرماتا ہے، نبی پہلے سے چن لیتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر علم کے خزانے بھی عطا فرماتا ہے، حکمت کے خزانے بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر جتنا گہرے سے گہرا مسئلہ اس نبی کے دربار میں آ جائے، اللہ کے علم کی برکت سے وہ نبی اس مسئلے کا حل بھی پیش فرماتا ہے اور اس مسئلے کی رہنمائی فرما کر انسانیت کو سیدھی راہ پہ لگا بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ انعامات عطا فرمائے۔ یہاں پر پھر اپنے کردار کی پختگی کے حوالے سے جو قرآن نے جس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ صرف ایک آیت کریمہ اگلی 20 منٹ تک ہم ختم کر دیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جب اس نے کتفیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں رکھا تو اس عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اسے کہا کہ بڑی عزت اور احترام سے رکھنا ہے، تو وہ چونکہ پرورش کر رہی تھی، حسن و جمال کا یہ پیکر، ادھر زلیخا جو ایک بادشاہ کی زوجہ، وہ اس پر محبت کرنے لگی، عشق کرنے لگی اور فریفتہ ہو گئی، انتہا درجے کی محبت کرنے لگی یوسف علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے عن نفسہ وغلقت الابواب، اس نے گھر میں ایک دن اب برا فعل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو آمادہ کیا، قرآن ہے، اور دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت حیت لک، اور دعوت فعل، برا فعل دعوت دی۔ آپ نے کہا قال معاذ اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تم جو کہتی ہو بے شک تمہارا شوہر میرا مربی ہے، انہو ربی احسن مثوایا، وہ مجھے لے کر آیا ہے، وہ مربی ہے، میرا ہمدرد ہے، میری پرورش کر رہا ہے، میں اس بددیانتی اور خیانت نہیں کرنا چاہتا
کیونکہ تیرا شوہر میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یہ جو عورت مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے اپنی پناہ میں لے لے اور اسے مجھے محفوظ فرما لے۔ یہ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ، ان میں سے ایک نوجوان وہ ہے، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ نوجوان جسے زندگی میں اگر کوئی برائی کی طرف آمادہ کرے، بلائے برائی کے لیے، تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ یہ جملہ کہہ دے اللہ سے میں ڈرتا ہوں، تو قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ باقی 6 اور لوگ بھی ہیں، 6 طبقات ہیں، عادل ہے اور اسی طرح اور طبقات ہیں، لیکن ان میں سے ایک نوجوان، آج نوجوانوں کے لیے چونکہ یہ بات آ گئی کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو یہ برگزیدہ بندوں کا شیوا ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے اگر کوئی بدی آ جائے، برا فعل آ جائے، تو اسے اللہ کے ڈر اور اس کی خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔